یہ میرے رب کا قرآن ہے، اور ساری دنیا کی آسمانی کتابیں تبدیل ہو گئیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ میں نے اسے اتارا ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا، کوئی زیر زبر بھی بدل کے نہیں دکھا سکتا۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، کائنات کے سارے دجال کٹھے ہو جائیں، قرآن کا زیر زبر بھی نہیں بدل سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اللہ اس کتاب میں کہتا ہے جو تمہیں میلبرن نظر آ رہا ہے، آسٹریلیا نظر آ رہا ہے، پاکستان نظر آ رہا ہے، 7 بر اعظم نظر آ رہے ہیں، یہ سب مٹ جانے والا ہے، یہ کھیل تماشا ہے، یہ گزرگاہ ہے۔ الدنیا 3 ایام، کیا خوبصورت بات فرمائی کہ دنیا 3 دن ہے۔ یوم امس مضی ما بیدک منہ شیء، ایک دن گزر گیا، جمعہ گزر گیا، کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یوم غدن، ایک کل اتوار آ رہا ہے، تمہیں کسی کو یقین نہیں کہ وہ تمہارے نصیب میں ہے یا نہیں ہے۔ یوم انت فیہ، ایک دن کا ایک لمحہ اور ایک سانس جو تیرے منہ سے آ رہا جا رہا ہے، یہی تیری زندگی ہے۔ فاغتنم ہو، اسے غنیمت جانو۔ تو میرے رب کا قرآن بتاتا ہے کہ زندگی ایک سفر ہے، میرے رب کا قرآن بتاتا ہے کہ وہ اسے مٹا دے گا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت۔ دوسری طرح إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت۔ پھر ایک اور انداز سے القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ پھر ایک اور انداز سے الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ پھر ایک اور انداز سے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ پھر ایک اور انداز سے، میں ترجمہ نہیں کروں گا لیکن میں بتاؤں گا کہ قرآن کس طرح کھولتا ہے اس دنیا کے مٹ جانے کو اور اگلی دنیا کے ہمیشہ رہنے کو۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها كاذبہ خافضة رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ یہ قرآن کا ہیبت ناک انداز ہے کہ میلبرن کے انسانوں، پوری 7 بر اعظم میں بکھری ہوئی آدم کی اولاد، یہ دنیا کا بنانے والا ایک ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ وہ ایک رب ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ وہ ایک مالک ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ وہ رحمان الرحیم ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ وہ الملک القدوس ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اس کا نام ہے اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر سبحان الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممید الواجد الماجد
الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ ہمارا اللہ ہے. یہ علم ہمیں کہاں سے آیا؟ ہمارے نبی سے آیا. ہمیں کیسے پتا چلا کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، آسمان کو کس نے اٹھایا، زمین کو کس نے بچھایا، سورج میں آگ کس نے ڈالی، چاند میں ٹھنڈک کس نے ڈالی، اس کو داغدار کس نے بنایا، ستاروں کو روشن کس نے کیا، پانی کو کس نے بہایا، پہاڑوں کو کس نے گڑا، ہوا کو کس نے چلایا، سانپ کے منہ میں زہر کس نے رکھا اور مکھی کے منہ میں شہد کس نے رکھا، یہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا. وہ ایک ذات ہے اور وہ اللہ ہے، وہ ایک ذات ہے اور وہ اللہ ہے، وہ ایک ذات ہے اور وہ اللہ ہے. اور یہ زندگی کا سفر اس کی ملاقات پہ جا کے ختم ہوگا. ایک بڑی اچھی مثال دیتا ہوں آج کے ماحول میں. یہ آپ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ نیویگیشن کا سسٹم آن کر دیتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے چلتے رہتے بامے تو انہوں پٹھا ہی پاسے لے جاوے وہی کتھے آ گئے. ایسا اندھا یقین کرتے ہو کہ وہ مائی کہندی تو رائٹ ہو جاؤ، لیفٹ ہو جاؤ، سجے ہو جاؤ، کھبے ہو جاؤ، 300 میٹر تو بعد اسی کھبے پاسے ہو جانا ہے. تو آپ سب آرام سے ادھر جا رہے ہوتے ہو، آرام سے. اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے ہو، اپنے دماغ کو استعمال نہیں کرتے ہو. چھوٹا سا سفر ہوتا ہے اور اس کے لیے نیویگیٹر چاہیے، نیویگیشن سسٹم چاہیے. زندگی کے سفر کے لیے کوئی راہبر نہیں چاہیے، کسی رہنما کی ضرورت نہیں، کسی قائد کی ضرورت نہیں، کوئی نیویگیشن نہیں ہے. وہ نیویگیشن ہے قرآن، اور اس کو کمانڈ کرنے والا اور اس کو ڈائریکشن دینے والا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ساری کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اونچے، سب سے عظیم میرے رب نے آپ کے نام پیار اور لاڈ سے بڑھا کے رکھے. محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم، ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی اللہ، سراج منیر اور عزیز اور حریص اور رؤوف اور رحیم اور مزمل اور مدثر اور طٰہٰ اور یاسین اور آدم تک نسل باقی رکھی. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن شیس وبن آدم علیہ السلام. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا.